اس دوران یکم اور 2 ہجری میں کئی اہم واقعات پیش آئے، ان میں سے کچھ اس طرح ہیں۔ اسی دوران میں قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا۔ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آنے کے بعد 16 یا 17 ماہ تک مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اب حکم آیا کہ خانہ کعبہ یعنی مسجد الحرام کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی جائے۔ اسی سال میں رمضان المبارک کے روزے رکھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کے احکام نازل ہوئے۔ پھر عیدین کی نماز اور صدقۃ الفطر کا حکم دیا گیا۔ اسی سال میں پہلی عید الفطر اور پہلی عید الاضحیٰ پڑھی گئی۔ اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اسی سال میں مسلمانوں پر حکم الہی سے جہاد فرض کیا گیا اور مسلمانوں کو اپنے دفاع کا حق دیا گیا۔ مکہ معظمہ میں صرف تبلیغ کا حکم تھا، اب اپنے تحفظ میں تلوار اٹھانے کا حکم آ گیا۔ چنانچہ سریوں اور غزوات کا آغاز ہوا۔ جن جنگوں میں آپ نے کسی صحابی کو امیر لشکر بنا کر بھیجا وہ سریہ کہلاتی ہے، اور جن جنگی مارکوں میں آپ خود امیر لشکر ہوئے وہ غزوہ کہلاتے ہیں۔ تاریخ اسلام میں غزوات کی تعداد 21 سے لے کر 27 تک بیان کی جاتی ہے، جبکہ سریوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اس سال کے دوران کئی غزوات ہوئے، لیکن سب سے مشہور غزوہ بدر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو ان دنوں مدینے میں ایک نہایت دولت مند اور با اثر شخص عبداللہ بن ابی تھا۔ ہجرت سے پہلے انصار میں اس کا بہت اثر و رسوخ تھا۔ انصار اسے اپنا سردار بنانے والے تھے، بلکہ اس کی تاج پوشی کے لیے ایک تاج بنوا لیا گیا تھا۔ اسی دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے اور انصار کے دونوں قبائل نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور میثاق مدینہ کے ذریعے سے یہودیوں نے بھی آپ کی قیادت کو تسلیم کر لیا۔ اس سے عبداللہ بن ابی کی سرداری کے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اس بنا پر اس نے آپ کی مخالفت پر کمر باندھ لی۔ ادھر مشرکین مکہ جو اسلام، مسلمانوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں جل بھن رہے تھے، انہوں نے عبداللہ بن ابی کو ایک دھمکی آمیز خط تحریر کیا۔ اس خط میں انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں لکھا: آپ لوگوں نے ہمارے صاحب کو پناہ دے رکھی ہے، اس لیے ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں یا تو آپ لوگ اس سے لڑائی کریں یا اسے نکال دیں، یا پھر ہم اپنی پوری جمعیت کے ساتھ آپ لوگوں پر چڑھائی کر کے آپ کے سارے جنگجوؤں کو قتل کر دیں گے اور آپ کی عورتوں کی حرمت پامال کر دیں گے۔ جب یہ خط عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کو ملا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا: قریش کی دھمکی تم لوگوں پر بہت گہرا اثر کر گئی ہے۔ تم خود اپنے آپ کو جتنا نقصان پہنچا دینا چاہتے ہو، قریش تمہیں اس سے زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تم اپنے بیٹوں اور بھائیوں سے خود ہی لڑنا چاہتے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر لوگ بکھر گئے۔ اس وقت تو عبداللہ بن ابی جنگ کے ارادے سے باز آ گیا، کیونکہ اس کے ساتھی ڈھیلے پڑ گئے تھے یا بات ان کی سمجھ میں آ گئی تھی، لیکن حقیقت میں قریش کے ساتھ اس کے تعلقات خفیہ طور پر قائم رہے، کیونکہ مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان شر اور فساد کا کوئی موقع وہ ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ پھر اس نے اپنے ساتھ یہود کو بھی ملا رکھا تھا تاکہ اس معاملے میں ان سے بھی مدد حاصل کرے، لیکن وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی جو رہ رہ کر شر و فساد کی آگ کو بجھا دیتی تھی۔ مسلمانوں کی ہجرت اور مدینے میں ان کی کامیابی سے کفار مکہ بہت تل ملا رہے تھے اور مدینے پر چڑھائی کے بہانے ڈھونڈ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھتے ہوئے اقتدار اور اسلام کی اشاعت نے مکہ میں ابو جہل اور ابو سفیان کو سخت بے چین کر دیا تھا۔ یہی کیفیت مدینے میں عبداللہ بن ابی کی تھی۔ اس نے قریش کے حوصلے بڑھائے اور انہیں یقین دہانی کرائی کہ اگر تم نے مدینے پر دھاوا بولا تو یہودی تمہارا ساتھ دیں گے۔ مسلمان جب سے مدینہ آئے تھے خطرات بڑھتے جا رہے تھے اور ان کے سروں پر منڈلا رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ مسلمانوں نے راتوں کو جاگ جاگ کر مدینے کا پہرا دیا۔
ادھر قریش نے مدینے کو تباہ و برباد کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس غرض کے لیے انہوں نے کئی قبائل کو اپنا ہم نوا بنا لیا۔ چنانچہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے 2 تدابیر اختیار کی۔ پہلی یہ کہ قریش کی شامی تجارت بند کر دی جائے تاکہ وہ مجبور ہو کر مدینے پر حملہ آور ہونے کا ارادہ ترک کر دیں۔ دوسرے یہ کہ مدینے کے آس پاس کے قبیلوں سے امن و امان کا معاہدہ کیا جائے تاکہ قریش جنگ مسلط کریں تو انہیں غیر جانبدار رکھا جا سکے۔ جب اللہ تعالی کی طرف سے جہاد اور قتال کی اجازت دی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک سرایہ بھیجے اور غزوات میں حصہ لیا۔ ان کی مختصر تفصیل کچھ یوں ہے۔ اس سلسلے میں پہلا سریہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا وہ سریہ سیف البحر کہلاتا ہے۔ اسے آپ نے رمضان 1 ہجری بمطابق مارچ 623 عیسوی میں بھیجا اور اپنے چچا سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو اس سریے کا امیر بنایا اور 30 مہاجرین کو ان کے زیر کمان شام سے آنے والے ایک قریشی قافلے کا پتہ لگانے کے لیے روانہ فرمایا۔ اس قافلے میں 300 آدمی تھے جن میں ابو جہل بھی تھا۔ مسلمان ایس کے اطراف میں ساحل سمندر کے پاس پہنچے تو قافلے کا سامنا ہو گیا اور دونوں فریق جنگ کے لیے صف آرا ہو گئے۔ قریب تھا کہ جنگ ہو جاتی لیکن قبیلہ جوہینہ کے سردار نے بیچ بچاؤ کرا دیا۔ دونوں فریق واپس چلے گئے۔ یہ اسلامی تاریخ کا پہلا سریہ اور پہلا فوجی عمل تھا۔ اس کا جھنڈا سفید تھا اور یہ اسلامی تاریخ کا پہلا جھنڈا تھا۔ اس کے علم بردار سیدنا ابو مرصد کناز بن حسین غنوی رضی اللہ عنہ تھے۔ اس کے بعد پے در پے سریے روانہ کیے گئے۔ چنانچہ شوال 1 ہجری میں سیدنا عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ کو 60 مہاجرین کے ساتھ بطن رابغ کی وادی میں بھیجا گیا۔ وہاں ابو سفیان سے سامنا ہوا جو 200 آدمیوں کے ساتھ تھا۔ دونوں طرف سے تیر چلے لیکن جنگ نہ ہوئی۔ پھر ذی قعد 1 ہجری میں سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو 20 مہاجرین کے ساتھ خرار کی طرف بھیجا گیا جو کہ جوفا کے قریب ایک مقام ہے، لیکن ان کا کسی سے سامنا نہ ہوا۔ اس کے بعد سفر 2 ہجری میں 70 مہاجرین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نکلے اور ابوا یا ودان تشریف لے گئے۔ مہم کا مقصد قریش کے ایک قافلے کی راہ روکنا تھا، لیکن کسی سے سامنا نہ ہوا۔ یہ پہلی مہم تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود نکلے۔ اس کے بعد ربیع الاول 2 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 200 صحابہ کے ساتھ روانہ ہوئے۔ مقصود قریش کا قافلہ تھا جس میں امیہ بن خلف سمیت قریش کے 100 آدمی اور 2500 اونٹ تھے۔ آپ رضوہ کے اطراف میں مقام بوات تک تشریف لے گئے لیکن کسی سے سامنا نہ ہوا۔ اسی مہینے میں کرز بن جابر فہری نے مشرکین کی ایک مختصر سی فوج کے ساتھ مدینہ کی چراگاہ پر چھاپا مارا اور کچھ مویشی ہانک کر لے گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کے ہمراہ اس کا تعاقب کیا اور بدر کے اطراف میں واقع وادی صفوان تک تشریف لے گئے، لیکن کرز نکل بھاگا۔ اسی واقعے کو بعض لوگ غزوہ بدر اولا بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ جمادی الاولا یا جمادی الاخری 2 ہجری میں 150 یا 200 مہاجرین کے ساتھ ذوالعشیرہ تک تشریف لے گئے۔ مقصود قریش کے ایک قافلے کو روکنا تھا جو ملک شام جا رہا تھا، لیکن آپ کے پہنچنے سے پہلے وہ جا چکا تھا۔ اس سفر میں آپ نے بنو مدلج اور ان کے حلیف بنو زمرہ سے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کیا۔ پھر رجب 2 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن جہش اسدی رضی اللہ عنہ کو 12 مہاجرین کے ساتھ مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام نخلا کی طرف روانہ کیا۔ مقصد یہ تھا کہ وہ قریش کے ایک قافلے کی خبر لائیں، مگر ان لوگوں نے قافلے پر حملہ کر کے عمرو بن حضرمی کو قتل اور عبداللہ بن مغیرہ کے بیٹے عثمان اور مغیرہ کے غلام حکیم بن کیسان کو قید کر لیا اور قافلے کو ہانک لائے۔ ان کے ایسا کرنے پر آپ ان سے ناراض ہوئے، چنانچہ قیدیوں کو چھوڑ دیا گیا اور مقتول کا خون بہا ادا کیا گیا۔ یہ واقعہ رجب کی آخری تاریخ کو پیش آیا تھا، اس لیے مشرکین نے شور مچایا
کہ مسلمانوں نے حرام مہینے کی حرمت پامال کر ڈالی۔ اس پر سورہ بقرہ کی آیت 217 نازل ہوئی۔ لوگ آپ سے حرام مہینے میں لڑائی کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس کے ساتھ کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا اور اس کے باشندوں کو وہاں سے نکالنا، یہ سب اللہ کے نزدیک اور زیادہ بڑا جرم ہے اور فتنہ قتل سے بڑھ کر ہے۔ یہ تھی جنگی نقل و حرکت جو مدینہ منورہ اور اس کے اطراف کے امن کی حفاظت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے قائم کر رکھی تھی۔ اس سے قریش کو یہ بتلانا بھی مقصود تھا کہ اگر وہ اپنے شر سے باز نہ آئے تو انجام برا ہوگا، لیکن وہ اپنی خودسری اور تکبر میں بڑھتے ہی چلے گئے۔ چنانچہ بدر کے میدان میں انہوں نے اس کی سزا پا لی اور جزا بہرحال گھاٹے ہی کی تھی۔ 17 رمضان 2 ہجری کو غزوہ بدر ہوا۔ یہ قریش اور مسلمانوں کے درمیان پہلا فیصلہ کن معرکہ تھا۔ اس کا سبب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس قافلے کے لیے ذوالعشیرہ تک تشریف لے گئے تھے اور وہ بچ کر شام چلا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طاق میں تھے اور اس کی خبر لانے کے لیے آپ نے شام کے مقام ہورا تک طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زید رضی اللہ عنہما کو بھیجا۔ چنانچہ جیسے ہی یہ قافلہ وہاں سے گزرا، انہوں نے فوراً مدینہ منورہ خبر پہنچائی۔ اس قافلے میں اہل مکہ کی بڑی دولت تھی، یعنی 1000 اونٹ جن پر کم از کم 262 کلو سونے کی مالیت کا سامان تھا، اور اس کی حفاظت کے لیے صرف 40 آدمی تھے۔ خبر ملتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو نکلنے کی دعوت دی، تاہم نکلنا ضروری نہیں قرار دیا۔ چنانچہ اس دعوت پر 313، 314 یا 317 صحابہ نے لبیک کہا۔ ان میں 82 یا 83 یا پھر 86 مہاجرین تھے اور بقیہ انصار، اور پھر انصار میں سے 61 قبیلہ اوس سے تھے اور 170 قبیلہ خزرج سے تھے۔ انہوں نے مکمل تیاری بھی نہیں کی تھی۔ سواری میں صرف 2 گھوڑے، ایک سیدنا زبیر بن عوام اور دوسرا سیدنا مقداد بن اسود کندی کے پاس تھا، اور 70 اونٹ تھے۔ 8 یا 12 رمضان المبارک 2 ہجری کو یہ مختصر فوج لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے تو بدر منزل مقصود تھی۔ یہ مدینہ منورہ کے جنوب مغرب میں 155 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اسے ہر طرف سے بلند پہاڑوں نے گھیر رکھا ہے، زیادہ حصہ ریتلا ہے۔ ساحل سمندر یہاں سے قریباً 10 میل کے فاصلے پر ہے۔ یہاں پانی کا ایک چشمہ ہے اور ارد گرد باغات موجود ہیں۔ اس قافلے کے سالار ابو سفیان تھے، جو بہت ہوشیار اور چوکنے آدمی تھے۔ ہر آنے جانے والے سے مسلمانوں کی نقل و حرکت کے بارے میں معلوم کرتے رہتے تھے۔ ابھی وہ بدر سے کافی دور تھے کہ انہیں مسلمانوں کے نکلنے کا علم ہو گیا۔ چنانچہ انہوں نے فوراً قافلے کا رخ مغرب کی طرف پھیر کر ساحل کا راستہ پکڑ لیا اور بدر کا راستہ مکمل طور پر چھوڑ دیا۔ ساتھ ہی زمزم بن عمرو غفاری کو اجرت دے کر مکہ بھیجا کہ جس قدر جلد ممکن ہو انہیں مسلمانوں کے نکلنے کی اطلاع دے دیں۔ اس نے خبر پہنچائی تو اہل مکہ نہایت تیزی سے تیار ہوئے اور سب کے سب نکلے۔ ابو لہب کے سوا بڑوں میں سے کوئی پیچھے نہ رہا۔ آس پاس کے قبائل کے لوگ بھی ساتھ لے لیے۔ جب یہ لشکر مقام جحفہ پر پہنچا تو ابو سفیان کا پیغام ملا۔ اس میں اس نے اپنے بچ نکلنے کی اطلاع دی تھی اور یہ مطالبہ کیا تھا کہ مکہ واپس پلٹ جائیں۔ چنانچہ لوگوں نے واپسی کا ارادہ کر لیا، مگر ابو جہل نے اپنے تکبر اور اکڑ کی وجہ سے واپس جانے سے انکار کر دیا۔ قریش کی فوج میں 1000 آدمی تھے، جن کے پاس 100 گھوڑے اور 600 زرہیں تھی، اور اونٹ کثرت سے تھے۔ ایک طرف انہیں اپنی کثرت پر ناز اور ساز و سامان پر فخر تھا، تو دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عز و انکسار سے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے دعا کر رہے تھے۔ آپ کی دعا کے الفاظ یہ تھے: اے باری تعالی، اگر مسلمانوں کی یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی تو روئے زمین پر کبھی تیری عبادت نہ کی جائے گی۔ اے اللہ، اگر تو چاہے تو آج کے بعد کبھی تیری عبادت نہ کی جائے۔ آپ نے خوب تضرع اور خلوص سے دعا کی، یہاں تک کہ آپ کی چادر آپ کے کندھوں سے گر گئی۔
سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے چادر درست کی اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول بس کریں۔ آپ نے اپنے رب سے جی بھر کے دعا فرما لی۔ دونوں لشکر آمنے سامنے آئے تو سب سے پہلے مشرکین میں سے بہترین سالار عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ میدان میں نکلے۔ عتبہ اور شیبہ ربیہ کے بیٹے تھے۔ انہوں نے للکار کر کہا، آؤ تم میں سے کون ہمارے مقابلے پر آتا ہے۔ مقابلے کے لیے انصار کے 3 جوان نکلے، ایک اوف، دوسرے معوذ، یہ دونوں حارث کے بیٹے تھے، تیسرے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم۔ قریشیوں نے کہا، تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا، ہم انصار کی ایک جماعت ہیں۔ قریشیوں نے کہا، آپ لوگ شریف مد مقابل ہیں، لیکن ہمیں آپ سے سروکار نہیں، ہم تو اپنے چچیرے بھائیوں کو چاہتے ہیں۔ پھر ان کے منادی نے آواز لگائی، محمد ہمارے پاس ہماری قوم کے ہمسروں کو بھیجو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبیدہ بن حارث اٹھو، حمزہ اٹھو، علی اٹھو۔ جب یہ لوگ اٹھے اور قریشیوں کے قریب پہنچے تو انہوں نے پوچھا، آپ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے اپنا تعارف کرایا۔ قریشیوں نے کہا، آپ لوگ شریف مد مقابل ہیں۔ اس کے بعد مارکہ آرائی ہوئی۔ سیدنا عبیدہ بن حارث نے عتبہ بن ربیہ سے مقابلہ کیا، سیدنا حمزہ نے شیبہ سے اور سیدنا علی نے ولید سے۔ سیدنا حمزہ اور سیدنا علی نے اپنے اپنے مد مقابل کو جھٹ مار لیا، لیکن عبیدہ بن حارث اور ان کے مد مقابل کے درمیان ایک ایک وار کا تبادلہ ہوا اور دونوں میں سے ہر ایک نے دوسرے کو گہرا زخم لگایا۔ اتنے میں سیدنا علی اور سیدنا حمزہ اپنے اپنے شکار سے فارغ ہو کر آ گئے۔ آتے ہی عتبہ پر ٹوٹ پڑے، اس کا کام تمام کیا اور سیدنا عبیدہ کو اٹھا لائے۔ ان کا پاؤں کٹ گیا تھا اور آواز بند ہو گئی تھی، جو مسلسل بند ہی رہی، یہاں تک کہ جنگ کے 4 یا 5ویں دن جب مسلمان مدینے سے واپس ہوتے ہوئے وادی صفرا سے گزر رہے تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ مبارزت کا نتیجہ مشرکین کے لیے برا ثابت ہوا، چنانچہ وہ غصے سے بے قابو ہو کر مسلمانوں کی صفوں میں تندی کے ساتھ ٹوٹ پڑے، گھمسان کا رن پڑا اور کشتوں کے پشتے لگ گئے۔ اس سے مشرکین کی صفوں میں اضطراب کی لہر دوڑ گئی۔ طاغوت اکبر ابو جہل ملعون نے اپنی صفوں میں اضطراب کی ابتدائی لہر دیکھی تو چاہا کہ اس سیلاب کے سامنے ڈٹ جائے، چنانچہ وہ اپنے لشکر کو للکارتا ہوا تکبر کے ساتھ کہنے لگا، لات و عزا کی قسم، ہم اس وقت تک واپس نہیں ہوں گے جب تک انہیں رسیوں میں نہ جکڑ لیں۔ دیکھو تمہارا کوئی آدمی ان کے کسی آدمی کو قتل نہ کرے، بلکہ انہیں پکڑو اور گرفتار کرو تاکہ ہم ان کو اس حرکت کا مزہ چکھائیں۔ لیکن اسے اس غرور کی حقیقت کا بہت جلد پتہ لگ گیا، کیونکہ چند ہی لمحے بعد مسلمانوں کے حملے کی تندی کے سامنے مشرکین کی صفیں پھٹنا شروع ہو گئیں۔ البتہ ابو جہل اب بھی اپنے گرد مشرکین کا ایک غول لیے جمع ہوا تھا۔ اس غول نے ابو جہل کے چاروں طرف تلواروں کی باڑھ اور نیزوں کا ایک جنگل قائم کر رکھا تھا، لیکن غیرت مند مسلمانوں کے اسلامی ہجوم کی آندھی نے اس باڑھ کو بھی بکھیر دیا اور اس جنگل کو بھی اکھیڑ دیا۔ اس کے بعد یہ طاغوت اکبر دکھائی پڑا۔ مسلمانوں نے دیکھا کہ وہ ایک گھوڑے پر چکر کاٹ رہا ہے، ادھر اس کی موت 2 انصاری جوانوں کے ہاتھوں اس کا خون چوسنے کی منتظر تھی۔ طاغوت اکبر ابو جہل کے قتل کا عبرتناک واقعہ بیان کرتے ہوئے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جنگ بدر کے روز صف کے اندر تھا کہ اچانک مڑا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دائیں بائیں 2 نوعمر جوان ہیں۔ گویا ان کی موجودگی سے میں حیران ہو گیا کہ اتنے میں ایک نے اپنے ساتھی سے چھپا کر مجھ سے کہا، چچا جان مجھے ابو جہل کو دکھلا دیجیے۔ میں نے کہا، بھتیجے تم اسے کیا کرو گے؟ اس نے کہا، مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں نے اس کو دیکھ لیا تو میرا وجود اس کے وجود سے الگ نہ ہوگا، یہاں تک کہ ہم میں سے جس کی موت پہلے لکھی ہے وہ مر جائے۔ وہ کہتے ہیں مجھے اس پر تعجب ہوا۔ اتنے میں دوسرے نوعمر نوجوان نے مجھے اشارے سے متوجہ کر کے یہی بات کہی۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے چند ہی لمحوں بعد دیکھا کہ ابو جہل لوگوں کے درمیان چکر کاٹ رہا ہے۔ میں نے کہا، ارے دیکھتے نہیں، یہ رہا تم دونوں کا شکار جس کے بارے میں تم مجھ سے پوچھ رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ یہ سنتے ہی وہ دونوں شاہین اپنی تلواریں لیے جھپٹ پڑے اور اسے مار کر قتل کر دیا۔
پھر پلٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آپ نے فرمایا تم میں سے کس نے قتل کیا ہے؟ دونوں نے کہا میں نے قتل کیا ہے. آپ نے دونوں کی تلواریں دیکھیں اور فرمایا تم دونوں نے قتل کیا ہے. البتہ ابو جہل کا سامان معاذ بن عمرو بن جموح کو دیا. دونوں حملہ آوروں کا نام معاذ بن عمرو بن جموح اور معاذ بن افرا ہے. سیرت نگار ابن اسحاق کا بیان ہے کہ معاذ بن عمرو بن جموح نے کہا کہ میں نے مشرکین کو سنا وہ ابو جہل کے بارے میں کہہ رہے تھے ابو الحکم تک کسی کی رسائی نہ ہو. معاذ بن عمرو کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات سنی تو اسے اپنے نشانے پر لے لیا اور اس کی سمت جمع رہا. جب گنجائش ملی تو میں نے حملہ کر دیا اور ایسی ضرب لگائی کہ اس کا پاؤں نصف پنڈلی سے اڑ گیا. واللہ جس وقت یہ پاؤں اڑا ہے تو میں اس کی تشبیہ صرف اس گٹھلی سے دے سکتا ہوں جو موصل کی مار پڑنے پر جھٹک کر اڑ جائے. کہتے ہیں کہ ادھر میں نے ابو جہل کو مارا اور ادھر اس کے بیٹے اکرما نے میرے کندھے پر تلوار چلائی جس سے میرا ہاتھ کٹ کر میرے بازو کے چمڑے سے لٹک گیا اور لڑائی میں مخل ہونے لگا. میں اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے سارا دن لڑا، لیکن جب وہ مجھے اذیت پہنچانے لگا تو میں نے اس پر اپنا پاؤں رکھا اور اسے زور سے کھینچ کر الگ کر دیا. اس کے بعد ابو جہل کے پاس معوذ بن افرا پہنچے. وہ زخمی تھا. انہوں نے اسے ایسی ضرب لگائی کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا، صرف سانس آتی جاتی رہی. اس کے بعد معوذ بن افرا خود بھی لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. جب معرکہ ختم ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو دیکھے کہ ابو جہل کا انجام کیا ہوا. اس پر صحابہ کرام اس کی تلاش میں بکھر گئے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اسے اس حالت میں پایا کہ ابھی سانس آ جا رہی تھی. انہوں نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا اور سر کاٹنے کے لیے داڑھی پکڑی اور فرمایا او اللہ کے دشمن، آخر اللہ نے تجھے رسوا کیا نا. اس نے کہا مجھے کاہے کو رسوا کیا؟ کیا جس شخص کو تم لوگوں نے قتل کیا ہے اس سے بھی بلند پایا کوئی آدمی ہے؟ یا جس کو تم لوگوں نے قتل کیا اس سے بھی کوئی اوپر آدمی ہے؟ پھر بولا کاش مجھے کسانوں کی بجائے کسی اور نے قتل کیا ہوتا. اس کے بعد کہنے لگا مجھے بتاؤ فتح کس کی ہوئی؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے جو اس کی گردن پر پاؤں رکھ چکے تھے کہنے لگا او بکری کے چرواہے، تو بڑی اونچی اور مشکل جگہ پر چڑھ گیا. واضح رہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مکے میں بکریاں چرایا کرتے تھے. اس گفتگو کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کا سر کاٹ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر حاضر کرتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رہا اللہ کے دشمن ابو جہل کا سر. آپ نے 3 بار فرمایا واقعی اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں. اس کے بعد فرمایا اللہ اکبر، الحمد للہ الذی صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. اللہ اکبر، تمام حمد اللہ کے لیے ہے جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تنہا سارے گروہوں کو شکست دی. پھر فرمایا چلو مجھے اس کی لاش دکھاؤ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لاش دکھائی گئی تو آپ نے فرمایا یہ اس امت کا فرعون ہے. معاذ بن عمرو اور معوذ بن افرا کے ایمان افروز کارناموں کا ذکر ہو چکا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس معرکے میں قدم قدم پر ایمان کے ایسے تابناک نقوش پیش آئے جن میں عقیدت کی قوت اور اصول کی پختگی نمایاں اور جلوگر تھی. اس معرکے میں باپ اور بیٹے میں، بھائی اور بھائی میں صف آرائی ہوئی. اصولوں کے اختلاف پر تلواریں بے نیام ہوئیں اور مظلوم و مقہور نے ظالم و قاہر سے ٹکرا کر اپنے غصے کی آگ بجھائی. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا مجھے معلوم ہے کہ بنو ہاشم وغیرہ کے کچھ لوگ زبردستی میدان جنگ میں لائے گئے ہیں. انہیں ہماری جنگ سے کوئی سروکار نہیں ہے، لہذا بنو ہاشم کا کوئی آدمی کسی کی زد میں آ جائے تو وہ قتل نہ کرے، اور ابو البختری بن ہشام کسی کی زد میں آ جائے تو وہ اسے قتل نہ کرے،
اور عباس بن عبد المطلب کسی کی زد میں آ جائے تو وہ بھی انہیں قتل نہ کرے، کیونکہ وہ بالجبر لائے گئے ہیں۔ اس پر عتبہ کے صاحبزادے ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا ہم اپنے باپ بیٹوں، بھائیوں اور کنبے قبیلے کے لوگوں کو قتل کریں گے اور عباس کو چھوڑ دیں گے؟ اللہ کی قسم، اگر اس سے میری مٹ بھیڑ ہو گئی تو میں اسے تلوار کی لگام پہنا دوں گا۔ یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے فرمایا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے چہرے پر تلوار ماری جائے گی؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے چھوڑیے، میں تلوار سے اس شخص کی گردن اڑا دوں، کیونکہ اللہ کی قسم یہ شخص منافق ہو گیا ہے۔ بعد میں ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، اس دن میں نے جو بات کہہ دی تھی اس کی وجہ سے مجھے برابر خوف لگا رہتا ہے، صرف یہی صورت ہے کہ میری شہادت اس کا کفارہ بن جائے، اور بالآخر وہ یمامہ کی جنگ میں شہید ہو ہی گئے۔ ابو البختری کو قتل کرنے سے اس لیے منع کیا گیا تھا کہ مکے میں یہ شخص سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی سے اپنا ہاتھ روکے ہوئے تھا، آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچاتا تھا اور نہ اس کی طرف سے کوئی ناگوار بات سننے میں آتی تھی، اور یہ ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے بنی ہاشم اور بنی مطلب کے بائیکاٹ کا صحیفہ چاک کیا تھا۔ لیکن ان سب کے باوجود ابو البختری کو قتل کر دیا گیا۔ ہوا یہ کہ مجزر بن زیاد سے اس کی مد بھیڑ ہو گئی، اس کے ساتھ اس کا ایک اور ساتھی بھی تھا، دونوں ساتھ ساتھ لڑ رہے تھے۔ مجزر نے کہا، ابو البختری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ کو قتل کرنے سے منع کیا ہے۔ اس نے کہا، اور میرا ساتھی؟ مجزر نے کہا، نہیں واللہ ہم آپ کے ساتھی کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم، تب میں اور وہ دونوں مریں گے۔ اس کے بعد دونوں نے لڑائی شروع کر دی، مجزر نے مجبوراً اسے بھی قتل کر دیا۔ مکے کے اندر جاہلیت کے زمانے سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور امیہ بن خلف میں باہم دوستی تھی۔ جنگ بدر کے روز امیہ اپنے لڑکے علی کا ہاتھ پکڑے کھڑا تھا کہ اتنے میں ادھر سے عبد الرحمن بن عوف کا گزر ہوا۔ وہ دشمن سے کچھ زرہیں چھین کر لادے لیے جا رہے تھے۔ امیہ نے انہیں دیکھ کر کہا، کیا تمہیں میری ضرورت ہے؟ میں تمہاری ان زرہوں سے بہتر ہوں، آج جیسا منظر تو میں نے دیکھا ہی نہیں۔ کیا تمہیں دودھ کی حاجت نہیں؟ مطلب یہ تھا کہ جو مجھے قید کرے گا میں اسے فدیے میں خوب ددھیل اونٹنیاں دوں گا۔ یہ سن کر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے زرہیں پھینک دی اور دونوں کو گرفتار کر کے آگے بڑھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں امیہ اور اس کے بیٹے کے درمیان چل رہا تھا کہ امیہ نے پوچھا، آپ لوگوں میں کون سا آدمی تھا جو اپنے سینے پر شتر مرغ کا پر لگائے ہوئے تھا؟ میں نے کہا، وہ حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ تھے۔ امیہ نے کہا، یہی شخص ہے جس نے ہمارے اندر تباہی مچا رکھی تھی۔ سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ واللہ میں ان دونوں کو لیے جا رہا تھا کہ اچانک بلال رضی اللہ عنہ نے امیہ کو میرے ساتھ دیکھ لیا تو انہوں نے کہا، او ہو کفار کا سرغنہ امیہ بن خلف، اب یا تو میں بچوں گا یا یہ بچے گا۔ میں نے کہا، اے بلال رضی اللہ عنہ، یہ میرا قیدی ہے۔ انہوں نے کہا، اب یا تو میں رہوں گا یا یہ رہے گا۔ پھر نہایت بلند آواز سے پکارا، اے اللہ کے مددگارو، یہ رہا کفار کا سرغنہ امیہ بن خلف، اب یا تو میں رہوں گا یا یہ رہے گا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اتنے میں لوگوں نے ہمیں گھیرے میں لے لیا۔ میں ان کا بچاؤ کر رہا تھا مگر ایک آدمی نے تلوار سے اس کے بیٹے کے پاؤں پر ضرب لگائی اور وہ وہیں گر گیا۔ ادھر امیہ نے اتنے زور سے چیخ ماری کہ میں نے ویسی چیخ کبھی سنی ہی نہ تھی۔ میں نے کہا، نکل بھاگو، مگر آج بھاگنے کی گنجائش نہیں، اللہ کی قسم میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے اپنی تلواروں سے ان دونوں کو کاٹ کر ان کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، اللہ بلال رضی اللہ عنہ پر رحم کرے، میری زرہیں بھی گئیں اور میرے قیدی کے بارے میں مجھے تڑپا بھی دیا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے ماموں عاص بن ہشام بن مغیرہ کو قتل کیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق
رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کو، جو اس وقت مشرکین کے ہمراہ تھے، پکار کر کہا، او خبیث، میرا مال کہاں ہے؟ عبد الرحمن نے جواب میں ایک شعر کہا جس کا ترجمہ یوں ہے: ہتھیار، تیز رو گھوڑے اور اس تلوار کے سوا کچھ باقی نہیں جو بڑھاپے کی گمراہی کا خاتمہ کرتی ہے۔ جس وقت مسلمانوں نے مشرکین کی گرفتاری شروع کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپر میں تشریف فرما تھے اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ تلوار حمائل کیے دروازے پر پہرا دے رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سعد رضی اللہ عنہ کے چہرے پر لوگوں کی اس حرکت کا ناگوار اثر پڑ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، اے سعد، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تم کو مسلمانوں کا یہ کام ناگوار ہے۔ انہوں نے کہا، جی ہاں، اللہ کی قسم، اے اللہ کے رسول، یہ اہل شرک کے ساتھ پہلا معرکہ ہے جس کا موقع اللہ نے ہمیں فراہم کیا ہے، اس لیے اہل شرک کو باقی چھوڑنے کی بجائے مجھے یہ بات زیادہ پسند ہے کہ انہیں خوب قتل کیا جائے اور اچھی طرح کچل دیا جائے۔ اس جنگ میں عکاشہ بن محصن اسدی رضی اللہ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے انہیں ایک چھڑی تھما دی اور فرمایا، عکاشہ، اسی سے لڑائی کرو۔ عکاشہ نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہلایا تو وہ ایک لمبی، مضبوط اور چمچم کرتی ہوئی سفید تلوار میں تبدیل ہو گئی۔ پھر انہوں نے اسی سے لڑائی کی یہاں تک کہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ اس تلوار کا نام اون یعنی مدد رکھا گیا تھا۔ یہ تلوار مستقلاً عکاشہ رضی اللہ عنہ کے پاس رہی اور وہ اسی کو لڑائیوں میں استعمال کرتے رہے، یہاں تک کہ دور صدیقی میں مرتدین کے خلاف جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اس وقت بھی یہ تلوار ان کے پاس ہی تھی۔ خاتمہ جنگ کے بعد مصعب بن عمیر ابدری رضی اللہ عنہ اپنے بھائی ابو عزیز عمیر ابدری کے پاس سے گزرے۔ ابو عزیز نے مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑی تھی اور اس وقت ایک انصاری صحابی اس کا ہاتھ باندھ رہے تھے۔ مصعب نے اس انصاری سے کہا، اس شخص کے ذریعے اپنے ہاتھ مضبوط کرنا، اس کی ماں بڑی مالدار ہے، وہ غالباً تمہیں اچھا فدیہ دے گی۔ اس پر ابو عزیز نے اپنے بھائی مصعب رضی اللہ عنہ سے کہا، کیا میرے بارے میں تمہاری یہی وصیت ہے؟ مصعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں، تمہاری بجائے یہ انصاری میرا بھائی ہے۔ جب مشرکین کی لاشوں کو کنویں میں ڈالنے کا حکم دیا گیا اور عتبہ بن ربیعہ کو کنویں کی طرف گھسیٹ کر لے جایا جانے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے صاحبزادے ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے چہرے پر نظر ڈالی، دیکھا تو غمزدہ تھے، چہرہ بدلا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو حذیفہ، غالباً اپنے والد کے سلسلے میں تمہارے دل کے اندر کچھ احساسات ہیں۔ انہوں نے کہا، نہیں واللہ یا رسول اللہ، میرے اندر میرے باپ کے بارے میں اور ان کے قتل کے بارے میں ذرا بھی لرزش نہیں، البتہ میں اپنے باپ کے متعلق جانتا تھا کہ ان میں سوجھ بوجھ ہے، دور اندیشی اور فضل و کمال ہے، اس لیے میں آس لگائے بیٹھا تھا کہ یہ خوبیاں انہیں اسلام تک پہنچا دیں گی، لیکن اب ان کا انجام دیکھ کر اور اپنی توقع کے خلاف کفر پر ان کا خاتمہ دیکھ کر مجھے افسوس ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے حق میں دعائے خیر فرمائی اور ان سے بھلی بات کہی۔ آخر کار اسلام نے کفر پر فتح پائی۔ اس غزوہ بدر میں قریش کا سردار ابو جہل بھی مارا گیا۔ یہ وہی ابو جہل تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے۔ 70 کافر موت کے گھاٹ اترے، 70 ہی گرفتار ہوئے، باقی دم دبا کر بھاگ نکلے۔ مسلمانوں میں صرف 14 شہید ہوئے، ان میں 6 مہاجر اور 8 انصاری تھے۔ اس جنگ نے اسلام کے دشمنوں کی طاقت کا جنازہ نکال دیا، ان کا بھرم کھل گیا اور ان کا غرور خاک میں مل گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ چکے تو آپ نے قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا۔ سیدنا ابو بکر نے فدیہ لینے کی رائے دی، جبکہ سیدنا عمر کی رائے یہ تھی کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ انہوں نے فرمایا، میرا قریبی میرے حوالے کریں اور میں اسے قتل کروں۔ عقیل بن ابی طالب سیدنا علی کے حوالے کریں، وہ اس کی گردن کو اڑائیں، یہاں تک کہ اللہ کو معلوم ہو جائے
کہ ہمارے دلوں میں مشرکین کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں ہے، اور یہ حضرات مشرکین کے ائمہ اور قائدین ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لینا طے کیا۔ یہ فدیہ 4000 سے 3000 اور کم از کم 1000 درہم تک تھا، اور ان میں سے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان کا فدیہ یہ قرار دیا گیا کہ وہ 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں۔ غزوہ بدر میں قریش کے 70 آدمی مارے گئے، ان میں عتبہ اور ابو جہل جیسے رئیس شامل تھے۔